من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ عزیزان محترم، چاند کے اعتبار سے آج مغرب کے بعد جو تاریخ شروع ہوئی ہے، اس تاریخ کو 9 ذی الحجہ اور اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ سال کے اندر یہ ایک بڑا دن ہے، بہت بڑا دن بئی اعتبار۔ اس دن کے اندر حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے، جس کو وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، وہ ادا کیا جاتا ہے، اور لاکھوں عازمین حج آج یہ وقوف عرفہ کرنے کے بعد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز مزدلفہ کے اندر ادا کرنے کے لیے سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد عرفات سے روانہ ہو چکے ہوں گے یا بلکہ ابھی ہونے والے ہوں گے۔ اور آج کا دن اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ آج کے دن اللہ کی ذات اپنی خصوصی رحمت اور خصوصی فضل اللہ تعالیٰ انسانوں پر نازل فرماتے ہیں، اور آج کے دن تعداد کے لحاظ سے پورے سال کی بنسبت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اور آج ہی کا دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمانے کی توفیق دی، کہ جس میں پیغمبر نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک رہنما ہدایات وغیرہ بیان فرمائی۔ اب چونکہ میں اور آپ پاکستان کے اندر ہیں اور حج کے لیے ہمارا جانا نہ ہو سکا، تو ہمارے لیے یہ جو مبارک دن ہے وہ آئندہ کل آنے والا ہے، جس کی رات آج شروع ہو چکی ہے، اور کل غروب آفتاب تک یہ مبارک دن ہمارے پاس رہے گا۔ اس مبارک دن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس دن کے اندر روزہ رکھا جائے، اور اس روزے کے متعلق سرکار کا فرمان ہے کہ جو بندہ یہ ایک دن کا روزہ رکھے گا، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے دن، جس کے اندر میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ تو اگر اللہ کسی کو توفیق دے اور کوئی شرعی مجبوری نہ ہو تو موسم بھی سازگار ہے، آئندہ کل کے روزے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ پیغمبر کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی یقینی اعتبار سے ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیں، اگلے جو 5 دن ہیں یہ بہت زیادہ اہم ترین دن ہیں، جن دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ایام تشریق یہ 5 دن میں سے پہلا دن 9 یعنی آئندہ کل، پھر 10 کا ہے، پھر 11 کا ہے، پھر 12 کا ہے، اور پھر 13 کا ہے۔ یعنی پاکستان کے لحاظ سے ہفتہ اتوار، پیر، منگل اور بدھ کا دن ہے۔ ان 5 دنوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان 5 دنوں کے اندر اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہمیں جو دوسرا حکم دیا گیا ہے وہ تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنے کا پابند بنایا گیا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ تکبیرات تشریق یہ کلمہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مبارک کلمہ، اس مبارک کلمے کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ یہ اس مبارک کلمے کو تکبیرات تشریق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مبارک کلمہ پورے سال کے اندر کسی اور موقع پر شریعت کی طرف سے اپنے ماننے والوں پر لازم نہیں کیا گیا۔ یہ فقط یہ 5 دن اور 5 دنوں کے اندر فقط فرض نمازوں کے بعد شریعت مطہرہ نے یہ ہم پر لازم کیا۔ پہلے اس کے مسائل سن لیں۔ 5 دن 23 نمازیں بنیں گی۔ کل صبح فجر سے شروع ہو کر بدھ والے دن عصر کی نماز، کہ کل ملا کر 23 نمازیں۔ ان 23 نمازوں میں ہر مسلمان پر جو کہ بالغ ہو، ہر مسلمان پر جو کہ عاقل ہو، ہر مسلمان پر
جو کہ مرد ہو یا عورت ہو کوئی بھی ہو، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی قبلے کی جانب سے اپنے سینے کو گھمانے سے پہلے اور کوئی بات وغیرہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ بآواز بلند اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا پڑھنا مردوں کے لیے زور سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز میں پڑھنا واجب ہے. ٹھیک ہے. کل صبح فجر سے لے کر بدھ والے دن عصر کی نماز تک بھلے جماعت سے نماز پڑھیں، بھلے بغیر جماعت کے پڑھیں، بھلے مسجد کے اندر پڑھیں، بھلے گھر کے اندر پڑھیں، بھلے امام کے ساتھ شروع سے اینڈ تک ہوں یا بیچ میں کچھ رکعتیں نکل گئی ہوں، جو ہی اپنی نماز سے فارغ ہوں گے بغیر کسی سے شرمائے، بغیر کسی سے ہچکچائے بآواز بلند یہ کلمات پڑھنے ہیں. یہ کلمات پڑھنے ہیں. کب شروع کرنے ہیں؟ کل صبح سے انشاءاللہ شروع کرنے ہیں. یہ اللہ کی بڑائی کے کلمات ہیں. ان دنوں کے اندر اللہ یہ چاہتے ہیں اللہ کی بڑائی کا بول بولا جائے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان کلمات کو بآواز بلند کہلوانے کا مقصد تاکہ مساجد کے اندر سے جب یہ تکبیر بلند ہوگی اللہ کو اس پر پیار آئے گا. ٹھیک ہے. ہمارے لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ویسے دیگر کاموں کے لیے لاؤڈلی بولتے ہیں، چیختے ہیں، لیکن اللہ یہ میمی نہیں کرنا ہے، زور سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ زور سے پڑھو، زور سے پڑھو. شاباش. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے. بآواز بلند پڑھنا ہے چونکہ ہم مرد ہیں. ہم کیا ہیں؟ مرد ہیں. اور اللہ نے جو حکم دیا پیغمبر نے آہستہ پڑھنے کا وہ عورتوں کو دیا ہے. اگر ہم آہستہ پڑھیں گے تو گویا کہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کریں گے اللہ جی مجھے عورت بننا تھا، آپ نے مرد بنا دیا، میں آہستہ پڑھوں گا. آ رہی سمجھ میں؟ کیسے پڑھنا ہے جناب؟ زور سے پڑھیں. شاباش. زور سے اللہ اکبر. شاباش. الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بابو زور سے پڑھو. شاباش. زور سے تاکہ مسجد گونجے. واللہ اکبر. اے جوان کے پیچھے اللہ اکبر وللہ الحمد. شرماؤ نہیں، زور سے پڑھو. جی نواز باجی. شاباش. جی امجد بھائی. شاباش. اللہ کو پیار آئے گا. ٹھیک ہے. بآواز بلند ادا کرنا ہے. کب کرنا ہے جناب؟ کل صبح فجر سے لے کر بدھ والے دن عصر تک. اگر اللہ نہ کرے آپ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جس مسجد میں امام ان 5 دنوں کے اندر تکبیر بھول جائے، آپ نے امام کا انتظار نہیں کرنا، آپ نے خود بآواز بلند کیا کہنا لالا؟ شاباش. ٹھیک ہے. اگر اللہ نہ کرے ان 5 دنوں میں ہم مسجد نہ آ سکے، بارش ہو گئی، بیمار ہو گئے، کیچڑ ہے، گھر پر نماز پڑھنی ہے تو سیف کیا پڑھیں گے؟ سیف کیا پڑھیں گے؟ گھر پہ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ زور سے پڑھنے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے. یہ 5 دن اگر امام نہ بھی پڑھے، آپ کو یاد ہے کہ یار ابھی بدھ نہیں آیا، عصر کا وقت نہیں آیا، آپ نے پیچھے سے پڑھنا ہے. یہ کوئی بے ادبی نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے. اگر آپ کا امام بھول گیا، وہ انسان ہے، اگر آپ کو یاد ہے آپ کے لیے پڑھنا لازم ہے. یہ بات ہو گئی. بات نمبر 2، اللہ نہ کرے اگر ان 5 دنوں میں سے کسی کی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، ان 5 دنوں کی 23 نمازوں میں سے
کوئی نماز قضا ہو گئی اور پھر وہ قضا نماز انہی 5 دنوں میں ادا کرنے کی اللہ نے توفیق دی، اس نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ ان 5 دنوں کی کوئی نماز اگر ہم سے اللہ نہ کرے قضا ہو جائے اور پھر ادائیگی بھی ان 5 دنوں کے اندر ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس قضا نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھنا واجب ہوگا۔ مرد ہے بآواز بلند، عورت ہے تو آہستہ آواز کے اندر۔ ٹھیک ہے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ بات نمبر 3، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم پچھلی قضا نمازوں کو دہرا رہے ہیں، دہراتے یہ 5 دن آ گئے پر نماز ان ایام سے پہلے والی دہرا رہے ہیں قضا، اس کے بعد تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان 5 دنوں کی کوئی نماز اللہ نہ کرے رہ گئی، اسے ان دنوں کے اندر ادا نہیں کیا، جمعرات کو چل کر یا جمعے کو چل کر ادا کیا تو بھی ان کے بعد تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ سنتوں کے بعد تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے، وتروں کے بعد تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے، نفل کے بعد تکبیر پڑھنا واجب نہیں ہے، صرف فرض نماز کے بعد۔ کس کے بعد؟ صرف فرض نماز کے بعد۔ اور پڑھنی کتنی دفعہ ہے؟ صرف 1 دفعہ، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، صرف 1 دفعہ پڑھنی ہے، فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے، بآواز بلند پڑھنی ہے۔ کتنی بات ہو گئی؟ اب ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے، گھر کے اندر اور مسجد میں فرق ہے۔ چلو مسجد میں 10 بندے ہیں، ایک بھولے گا دوسرا پڑھ لے گا، یاد دہانی ہو جائے گی، سارے پڑھ لیں گے۔ اور گھر کے اندر جو مستورات ہیں، جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ کیا کریں؟ اس کے لیے آسان حل، آج جاتے کے ساتھ ہی جہاں پر گھر والے مصلی بچھاتے ہیں اس کے سامنے اللہ اکبر لکھ کر لٹکا دیا جائے، تاکہ ہماری ماں بہن جب مصلی پر آئے کل صبح فجر سے اس کلمے کو دیکھ کر اس کو یاد آ جائے، کیونکہ اس کا چھوڑنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آ رہی سمجھ رہی میں؟ گھر والوں کی یاد دہانی کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ بات نمبر 4، جو مسجد میں آ رہا ہے، چلو وہ تو تکبیرات ادا کر رہا ہے، یا جو مسجد میں آ رہا ہے وہ گھر والوں کو جا کر تکبیرات کا بتائے گا۔ امید ہے کہ گھر سے بھی اللہ کی بڑائی اور مسجد سے بھی اللہ کی بڑائی، لیکن سوال یہ، جو بیچارے مسجد میں آتے کوئی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ جو سال بھر کے بعد عید والے دن آئیں گے، ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ان بیچاروں کا کیا بنے گا؟ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نمازوں میں نہیں آتی۔ جب نمازوں میں نہیں آتی تو تکبیر کہاں سے پڑھیں گے وہ؟ ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اب ظاہر ہے ایک گناہ وہ ہے جو میں کر رہا ہوں اکیلے، اور ایک گناہ وہ ہے کہ بہت بڑی تعداد کر رہی ہے، اس کی شناعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کے ہوٹل، آپ کی چورنگیاں، آپ کے چوراہوں پر جو لوگ نمازوں میں نہیں آتے، اتنے بڑے واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ نہ کرے اگر اللہ کو ان پر غصہ آ گیا تو اللہ کی پکڑ سے نہ آپ بچ پائیں گے نہ میں بچ پاؤں گا، ان سب کے ساتھ ہمارا بھی حشر برا ہو جائے گا۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے، اس پیغام کو ایک ایک بندے تک پہنچانا۔ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ کوئی زبان بھی اس کلمے سے خالی نہ رہے۔ ایک واجب ہے، ضروری کام ہے، چھوٹ گیا، قضا کوئی نہیں، قضا کوئی نہیں، وبال آئے گا۔ اللہ میاں یہ نہیں دیکھتا، نہیں یہ کر رہا تھا، یہ نہیں کر رہا تھا، نہیں، جب آتا ہے تو قرآن کریم کے 10ویں سپارے میں اللہ میاں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے بچو، اس آزمائش سے، اس پکڑ سے بچو جو صرف ظالموں کے ساتھ خاص نہیں ہوگا بلکہ لپیٹ میں سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اپنی بقا کے لیے، اپنی بقا کے لیے ہمیں زبان کا تالا کھولنا پڑے گا۔ باہر جو دیگر مغلظات کرتے ہیں تب سے، یار پنکھا صحیح نہیں چل رہا، یار بجلی چلی گئی، یار گٹر کھل گیا، ان 5 دنوں کے اندر ایک ایک بندے کو پکڑ کر اس کو متوجہ کرنا کہ یار بڑے دن ہیں، اور ان بڑے دنوں کا بڑا حکم تکبیر تشریق کی صورت میں ہماری طرف متوجہ ہے، اور یہ قرآن میرے سامنے ہے۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے آپ کو
جن کو یہ تکبیر پڑھنا بھی نہیں آتی ہوگی. ٹھیک ہے, اللہ میاں ہم سے پوچھے گا, اللہ میاں ہم سے پوچھے گا. لالا کیا پوچھے گا؟ بلال کے ابو اللہ میاں کیا پوچھے گا؟ اللہ میاں کیا پوچھے گا؟ اللہ میاں یہ پوچھے گا پڑوسی کی فکر کیوں نہ کی. اللہ میاں یہ پوچھے گا تمہیں تو پتہ چل گیا تھا, تم نے اس بات کو آگے کیوں نہ پہنچایا؟ بھائی حسین صاحب, آنکھوں میں آپ نیند کے بہت بڑا خمار لے کر بیٹھے ہیں. اللہ میاں پوچھے گا آپ کے اڑوس پڑوس کے, نہ آپ کا اس طرح والا پڑوسی نماز میں آتا ہے, آپ کا میڈیکل کھلا ہوا ہے, اللہ نہیں پوچھے گا؟ بولیے, اللہ پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ اللہ پوچھے گا. کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب ہے؟ ہماری جو فضیلت ہے اس فضیلت کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا؟ یہ امت اپنے فائدے کے لیے نہیں, دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتی ہے. کس کے لیے سوچتے عبد القادر صاحب؟ جی سر, کس کے لیے سوچتی ہے؟ دوسروں کے فائدے کے لیے. ہم نے کیا سوچا؟ ابھی تک ہم میں سے کسی نے اپنے گھر والوں کو بتلایا کہ یار تکبیرات تشریق بھی پڑھنی ہے؟ بتلایا نہیں بتلایا. وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں کے اندر عظمت ہی کوئی نہیں. خدا کی قسم, اگر حضرت اسماعیل کی قربانی قبول نہ ہوتی نا, اللہ ان کی جگہ پر مینڈا نہ بھجواتا, اور پرسوں میرے بیٹے کے گردن پر چھری چل رہی ہوتی, اس وقت جو میری کنڈیشن ہوتی نا, میرا رواں اللہ کی بڑائی کے اندر لگا ہوتا. آ رہی سمجھ میں؟ یہ کلمات یادگار ہیں حضرت اسماعیل کی قربانی کے, اس وقت کے یہ یادگار ہیں, یادگار ہیں. ہم ان کو کیا کر دیتے ہیں, پر ٹھیک ہے جی مولویوں کا کام ہے کر لیں گے. نہیں, کل صبح فجر سے لے کر بدھ والے دن عصر تک جو تکبیر پڑھی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. مردوں پر بھی واجب, عورتوں پر بھی واجب. مردوں پر بآواز بلند, عورتوں پر آہستہ آواز میں پڑھنا 1 مرتبہ واجب ہے. یہ 5 دنوں کا یہ عمل ہے, یہ بہت بڑا وظیفہ ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے. کتنی بات واضح ہو گئی جی؟ بات نمبر 2, اللہ کے فضل سے پرسوں انشاءاللہ ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس ذوق, شوق اور اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے کہ قربانی کے جانور کے بدن پر موجودہ بالوں کی تعداد کے بقدر نیکیاں ہمارا مقدر ہو جائے. اور اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ پیغمبر کے فرمان کے مطابق اس جانور کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے کے ساتھ ہی ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیغمبر کے بیان کے مطابق کل قیامت والے دن یہ جانور کا خون لایا جائے گا, کھر لائے جائیں گے, سینگ لائے جائیں گے, اور ترازوں کے اندر رکھ کر ان کا وزن 70 گنا بڑھا کر نام اعمال کے اندر ڈالا جائے گا. دعا فرمائے اللہ ہماری قربانیوں کو اس درجے کا قبول فرمائے. بات یہ ہے میرے بھائیوں, مدینہ منورہ کے اندر 1 سال قحط آ گیا تھا. اس قحط کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 دن سے زیادہ کوئی قربانی کا گوشت استعمال نہ کرے. اگلے سالوں کے اندر اللہ نے فراوانی دے دی اور پھر وہ حکم تبدیل ہو گیا. قربانی کا گول مدینہ سے مکہ مکرمہ تک چلتا رہا اور پائے باقاعدہ 15 دن کے بعد سرکار کے سامنے پیش کرنا ثابت ہے. اس وقت جو موجودہ حالات ہیں میرے اور آپ کے سامنے, غریب طبقہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتا. اس بنیاد پر اس عید پر ہم اپنی نفس کی قربانی دیں, اپنی چاہت کی قربانی دیں. دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک شاید ہی کوئی ایسا ہو جو گوشت کا ترسا ہوا ہو. ہمیں اللہ کا فضل ہے, ہر دوسرے دن گوشت مل جاتا ہے. لیکن کتنے سفید پوش ایسے ہوں گے جو اس عید کے آس میں لگے رہتے ہیں, اس عید کی آس میں کیا کہیں سے تھوڑا بہت گوشت آئے گا اور ہمارے بچے بھی کھا لیں گے. ٹھیک ہے, گزشتہ سالوں کے اندر ہم نے جو کیا, ڈی فریزر بھر لیے, فریج بھر لیے, ٹھیک ہے, جو گزر گیا وہ گزر گیا. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی قربانی جو جانور کی کرنا ہے وہ تو اللہ کے لیے ہو گئی, دوسری قربانی کرے, اپنے پیٹ پر لات مارے, بجائے اس کے کہ گوشت کو اسٹور کرے, اس گوشت کو غریبوں کے اندر بانٹ دیا جائے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے.
یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہم الحمدللہ کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے، جائیں 51 کے اندر، جائیں نادرن پر، وہ جھونپڑیوں کے اندر جو لوگ ہیں، خدا کی قسم اللہ نے اسی بنیاد پر قربانی کے گوشت کے متعلق ایک وسعت رکھی، مسلمان کو بھی دے سکتے ہو، کافر کو بھی دے سکتے ہو، یہ قربانی کی خاصیت، ٹھیک ہے، اللہ نے ایک وسعت رکھی ہے نا۔ اب کیا ہے، عام طور پر ہمارا ذہن یار کوئی مانگنے آئے گا تو دے دیں گے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو دے دیں۔ اس مرتبہ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے منہ میں بوٹی بعد میں ڈالیں گے، فقیر کے گھر پر بوٹی پہلے پہنچا جائے، کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ لاڈ پیار، اللہ کو لاڈ آئے گا، پیار آئے گا ہمارے اس عمل پر کہ دیکھو میرا بندہ اپنے لیے قربانی دے رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی دل چاہ رہا ہوگا، ظاہر ہے ہم نے 8-10 دن جانور کے ساتھ محنت کی ہے، اس کے بعد قربانی کا عمل ہوا ہے، اب اپنا گوشت اٹھا کر اگر اللہ نے توفیق دی ہے ان غرباء کے لیے الگ سے قربانی کرو، کوئی موت نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے وسعت دی 10-15 ہزار روپیہ، کون سی کوئی مشکل بات ہے، جب گھروں میں ڈش لگا سکتے ہیں، ہاں، جب دیگر ضروریات کے لیے پیسہ نکال سکتے ہیں، اللہ کے نام پر قربانی کے لیے نہیں نکال سکتے نا۔ یار میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنا گوشت میرے اپنے گھر والوں کے لیے پورا ہے، اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، میں اپنے کسی غریب پڑوسی کے لیے اپنے جیب سے پیسہ نکال کر الگ سے قربانی اس کے نام پر کر دوں، گوشت پہنچا دیں بھائی، کیا کر دیں، گوشت پہنچا دیں۔ اسی پر ایک واقعہ سن لیں، شاید اللہ کرے کچھ توجہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ سلیمان ابن یحییٰ نامی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ واقعہ اگرچہ پرانا ہے لیکن حالات آج والے بھی ویسے ہی ہیں، یاد رکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ حج کے لیے روانہ ہوا، کوفہ جا کر آرام کرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا اور ساتھ ہی بازار کے اندر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ اس موقع پر میں بھی گیا تو میں نے دیکھا کونے کے اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور مردار پڑا ہوا ہے اور اس کو کاٹ کر تھیلی میں ڈال رہی ہے، مردار جانور پڑا ہے، کاٹ کر تھیلی میں ڈال رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے منہ سے آواز نہ نکالی کہ دیکھتا ہوں یہ کیا کرتی ہے، پتہ نہیں کسی کو پکا کر بیچتی ہوگی، خاموش رہا میں۔ اس عورت نے ڈالا اور اس کے بعد وہ چل پڑی، میں خاموشی سے پیچھے چلا، دیکھا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، دروازے پر جا کر دستک دی، اندر سے بچیوں کی آواز آئی، پوچھا کون، کہا تمہاری بدحال ماں ہوں، دروازہ کھولا، یہ اندر چلی گئی۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے نیچے سے جھانک کر دیکھا اسی گوشت کو جو وہ تھیلی میں ڈال کر لائی تھی، 4 بچیاں خوبصورت جوان بچیاں تھیں اور اس گوشت کو پکانے کے لیے ہانڈیا میں چڑھانے لگی۔ یہ دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے دروازہ زور سے پیٹا اور میں نے کہا اللہ کی بندی ہوئی، کیا کر رہی ہو، مردار کھانا یہ تو دنیا کے کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، تم کیا کر رہی ہو۔ ایک دم وہ بڑھیا وہ جو لے کر آئی تھی وہ کہنے لگی کون ہو، تو میں نے کہا اس بات کو چھوڑو، تم بتاؤ یہ کیا کر رہی ہو۔ اندر سے ایک ٹھنڈی آہ لے کر کہا ان بچیوں کا باپ سید تھا، اپنے جیسے لوگوں کے اندر بچیوں کی شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے انتقال کو 2 سال گزر گئے، جمع پونجی ساری ختم ہو چکی ہے، ہمارے پاس کھانے کو اس مردار کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل پر چوٹ لگی اور ایک دم میں نے خیال اپنے اوپر سوچا کہ میرے پاس نقد 600 درہم تھے، 2 احرام کی چادریں تھیں، نقد 600 درہم اور 2 احرام کی چادریں۔ اپنے ساتھیوں سے میں نے جا کر کہا آپ لوگ جائیں، میں حج کے لیے نہیں جاؤں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ بازار گیا، بازار سے میں نے 100 درہم کا راشن خریدا، 500 درہم آٹے کے اندر چھپائے اور وہ 2 چادریں ملا کر میں نے دے دی کہ خدا کا واسطہ ہے کہ یہ حرام مت کھاؤ، ٹھیک ہے۔ یوں ہی وہ راشن کا پیک گھر کے اندر پہنچا، وہ عورت جو باہر سے
حرام گوشت لے کر آئی تھی. اس نے کہا اے سلیمان اللہ تجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تجھے تیرے حج کا بدل دے, اللہ تجھے جنت کے اندر داخل کر دے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد حضرت فرمانے لگے کہ میں نے سوچا کہ واپس جا کر کیا کروں گا, چنانچہ میں وہیں پر ٹھہرا رہا یہاں تک کہ ہمارے شہر کے حاجیوں کا قافلہ واپس آنے لگا. تو میں نے سوچا کہ چلو ان سے دعاؤں کی درخواست کر لیتا ہوں. اب میں جس کو بھی ملتا, بھائی مبارک ہو یار آپ کو اللہ نے حج کروا دیا, تو وہ آگے سے کہتے کیا مطلب تم ہمارے ساتھ نہیں تھے, کیا مطلب تم ہمارے ساتھ نہیں تھے. اور یہ کہتے خدا کے بند. اب انہوں نے بات کو راز رکھا, انہوں نے بات کو راز رکھا. اور اس کے بعد دوسرا بندہ, تیسرا بندہ, چوتھا بندہ, یہاں تک کہ ان کا پڑوسی آ گیا اور کہا کہ یار تم عجیب آدمی ہو, کہاں غائب ہو گئے تھے. اور روزے رسول پر ہم جب کھڑے ہوئے تھے سرکار کو سلام کر رہے تھے, یہ وہاں بھیڑ کے اندر اپنی تھیلی تم نے مجھے پکڑائی تھی اور اس کے بعد تم غائب ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا یا اللہ یہ کیا ماجرا. وہ تھیلی میں نے لی اور میں لے کر چلا گیا. رات عشاء کا وقت ہوا, نماز پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے خدایا یہ کیا معمہ ہے. جیسے ہی آنکھ لگی پیغمبر کی زیارت ہوئی اور پیغمبر نے فرمایا اے سلیمان تو کیسے مانے گا کہ تو حج کر چکا ہے. ٹھیک ہے, تو کیسے مانے گا کہ تو حج کر چکا ہے. اس موقع پر سرکار نے فرمایا اے سلیمان وہ ہماری خاندان کی بچی تھی, تم نے ان کے اوپر ترس کھایا, اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا جو قیامت کی صبح تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا. ساری سمجھ لیں, خدا کی قسم لیاری کی پوزیشن بھی کچھ ایسا ہی ہے, برا مت منائیے گا. دروازوں کے آگے جو بچے گھومتے ہیں نا دل بہت ترستا ہے. یہ جو 600 روپے 700 روپے پر یہ جو لوگ بکریاں چراتے ہیں یہ کوئی لینڈ لورڈ نہیں ہے, یہ گوشت کی بوٹی بوٹی کو ترسے ہوئے لوگ ہیں. قربانی دے دے کیا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی واقعتاً مستحق ہو اور اس کی دعا ہمارے کام آ جائے, اس کی دعا ہمیں لگ جائے. ساری سمجھ کوئی مشکل ہے لالا, کوئی مشکل ہے. قربانی دینی پڑے. ہم بھوکے ننگے نہیں ہیں. ہم میں سے یہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بندے بیٹھے ہو خدا کی قسم اگر ہم ادھار بھی لینا چاہیں تو ہمیں ادھار بھی مل جائے گا. ان بیچاروں کے سلام کا بھی جواب کوئی نہیں دیتا. آ رہی ہے. اس وقت اللہ پوچھے گا, اللہ پوچھے گا. 2 لاکھ کا بیل لے کر اللہ میاں یہ نہیں پوچھے گا چندہ 2 لاکھ کا بیل میں نے تو نہیں کہا تھا, میں نے یہ کہا تھا قربانی کر. میں نے کیا کہا تھا قربانی کر. قربانی 15,000 میں بھی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اللہ میاں پوچھے گا نا میں بیمار تھا عیادت کو نہیں آیا, میں بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا, میرے پاس لباس نہیں تھا کپڑا نہیں پہنایا. ایک طرف فریضہ 15,000 سے ادا ہو سکتا ہے, ایک طرف دکھی انسانیت جس کے لیے ہم سے بہتر کوئی متبادل نہیں ہے, ان کی نگاہیں ہماری طرف. ٹھیک ہے بھیا. 22 کلو گوشت آ گیا, 23 کلو گوشت آ گیا. قربانی کا گوشت بابرکت ہے, 1 کلو اپنے لیے رکھ لیں, 22 کلو جا کر بانٹ دیں. اے اللہ میں نے عمل تیرے لیے کیا ہے, اللہ تو قبول کر لے. ممکن ہے سلہ پھیرنے سے چھری پھیرنے سے ہمارے گناہ معاف نہ ہوئے ہوں, اس 22 کلو پر اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف. آ رہی سمجھ شریفہ میں کوئی مشکل ہے؟ بولو کوئی مشکل ہے؟ یقین ہے. پرسوں دیکھیے گا ریڑیوں پر چربی کھاتے ہوئے بچے آپ کو غریب نظر آئیں گے. جہاں جانور گرنے والا ہوگا تھیلیاں, یار ان کے ماں باپ نہیں ہیں. بولیے کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اگر اللہ نے مجھے امیر بنایا تو وہ اللہ مجھے غریب نہیں کر سکتا. ہر سال ہم دیکھتے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پکوان, اور یہ ایک الفاظ ہے معاف کرو معاف کرو, بس کرو یار, بجائے ان کو کہنے کے کہ معاف کرو اللہ تو ہمیں معاف کر, غلطی ہم سے ہو گئی. آ رہی ہے. کھا کر ہم مر جائیں گے, پیٹ پھر بھی نہیں بھرے گا. بکرے کا گوشت, دمبے کا گوشت, گائے کا گوشت پورا سال کھاتے ہو. اللہ کے بندو اس وقت کی پوزیشن کیا ہے یہ درزیوں سے پوچھو, ٹھیک ہے, یہ راشن والوں سے پوچھو, یہ باہر لوگوں سے پوچھو.
جن کے ساتھ غریب طبقہ کپڑے نہیں سلوا سکے، جوتے نہیں بنوا سکے، جانور قربانی کا نہیں لا سکے۔ اب ایک بندے کی تنخواہ ہی ہے 12,000 15,000، وہ کہاں سے قربانی کرے گا؟ کیا اس کا بچہ ڈیمانڈ نہیں کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا نہیں کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہو حسن صاحب کہ میں نفلی قربانی اپنے گھر پر کاٹوں، نہیں، میں جانچ پڑتال کروں کہ یار یہ غریب ہے، اس کو لے جا کر بکرا دے دوں، بھیا آپ قربانی کر لینا، تو قربانی میری ہی ہوگی، اس باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، بچوں کے سامنے رسوا نہیں ہوگا۔ آ رہی ہے؟ کبھی سوچا اس حوالے سے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ بات نمبر 3 جناب، ہمارے جو کے پی کے کی سائڈ کے جو لوگ ہیں، بھلے وہ ہزارہ ہو، پختون ہو، کوئی بھی ہو، ہمارے یہاں بہت پرانی ایک غلط روش چلی آ رہی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک نہیں ہوتی۔ قربانی گھر کے اندر موجودہ وہ افراد جو عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں، صاحب نصاب ہوں، ان پر واجب ہوتی ہے۔ ان پر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہوتی ہے۔ موجودہ زمانے کے اعتبار سے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، اگر ان کے پاس ضرورت سے بڑھ کر 81,000 روپیہ نقد یا 81,000 روپے کی مالیت موجود ہے، بھلے وہ گھر کے اندر 100 بندے ہوں تو 100 قربانیاں لازم ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ہم نکاح پڑھاتے ہیں، میں نے تو آج تک کسی نکاح کے اندر نہیں دیکھا کہ 20,000 روپے کسی کا مہر رکھا ہو، 1 لاکھ 2 لاکھ 1 تولہ 2 تولہ، تو یہ جو تولے یہ کس کے؟ عورت کے ہیں، اس عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ مرد کے ہیں، مرد پر بھی واجب ہے، باپ پر بھی واجب ہے۔ کمبائنڈ فیملی کے اندر جتنے افراد رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بندہ صاحب نصاب ہے تو سب پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تو مشہور ہے کہ 7 قربانی میری، 7 میری بیوی کو۔ خدا کے بندو، قربانی کا تعلق عدد سے نہیں، قربانی کا تعلق گھر سے نہیں، قربانی کا تعلق مال سے ہے۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، جس کے پاس ضرورت سے بڑھ کر 80,000 سے 85,000 کے درمیانی رقم موجود ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا یہاں سے لے کر آپ بتائیے کتنی قربانی آپ کی ماشاءاللہ؟ اور بیگمات؟ سونا وونا کچھ بھی نہیں ان کے پاس؟ پھنس گیا پتر قربانی کا۔ جی حضرت آپ بتلائیں۔ ایک قربانی، بیگم شادی شدہ ہے، بیگم کا سونا ہے؟ بالکل نہیں ہے، ماشاءاللہ بچے ہوئے جی۔ آپ نے امجد بھائی؟ بیگم ایک ہی ہے، مجھے پتا ہماری بھی ایک ہی ہے۔ نہیں، قربانی کتنی ہے؟ ایک قربانی، والد صاحب بھی تو ہے، والدہ بھی تو ہے۔ سونے کی جانچ پڑتال کر 1,36,000 روپے تولہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر تولے کی بات ہی نہیں ہے، اگر اتنا ہے کہ جس کی مالی 80-82 کے لگ بھگ ہے تو بھی قربانی ہے۔ ٹھیک ہے جی بھیا؟ ہاں ابو کرتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ مزے کر چودھری جی باجی۔ نہیں سونا نہیں، بھابھی کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی، کچھ بھی نہیں۔ جی حضرت 2 کر رہے ہیں، ایک آپ کی ایک بھابھی کی، بھائی کی، تو بیگم کا کیا بنے گا؟ پکی بات ہے، دیکھو یہ اللہ میاں کو ساتھ ہے۔ جی بھیا آپ بولیں۔ قربانی نہیں ہے، ایک ہے، ہاں بیوی نہیں ہے، ہاں بیوی ہے، قربانی نہیں ہے، جانچ پڑتال کریں۔ جی بھیا آپ تو چھوڑیں۔ جی سلطان آپ کی تو شادی نہیں ہوئی نا؟ جی بھیا پیچھے والا ایک، اور بیگم کی شادی نہیں ہوئی؟ اللہ عزت کی زندگی گزارا، کتنا خوشحال ہے ماشاءاللہ۔ جی سیف صاحب ایک قربانی، والد صاحب ہیں، والدہ؟ ہاں بھائی اگر پیسے نہیں ہیں واجب ہے ادھار لو، کیونکہ یہ واجب 3 دن کے بعد ختم ہو جائے گا۔ نہ میری جان نہ، مالیت موجود ہے، نقد نہیں، مالیت اگر موجود ہے تو 80-81 کے لگ بھگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ شاباش جی حضرت۔ جی قاری صاحب جی آپ پر قربان، بھابھی کا کیا بنے گا؟ مطلب ہم سارے تنگ ہیں، بیویاں جائیں جہنم میں۔ ہاں
ٹھیک، اس سے تو آپ کا کیوں آپ پر قربانی واجب نہیں ہے؟ تو پھر اللہ کے ولی کیوں کر رہے ہو؟ بیوی نہیں بچائے گی وہاں پر، یاد رکھنا۔ جی لالا، ماشاء اللہ، بچے کتنے ہیں؟ نہیں تو ان سب پر یا ان سب پر واجب ہے؟ نہیں تو آپ کی گھر والی ہے، آپ کی بہو ہے۔ اچھا جی حسین بھائی، انشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ قربانیاں کرنی ان 3 دنوں کے اندر۔ تو سب سے افضل عمل ہے وہ کیا ہے؟ قربانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ 1 کروڑ روپیہ وہاں نہیں پہنچائے گا اللہ کی بارگاہ میں جو 15,000 روپے کا حصہ پہنچا دے گا۔ اللہ کو 3 دنوں میں خون بہانا اور قربانیاں کرنا یہ پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گزارشات ہیں، فجر کی نماز سے یہ شروع کرنا ہے، قربانی کے گوشت کو سٹاک نہیں کرنا۔ اس سال نہیں کھائیں گے انشاءاللہ دمپو، اس سال نہیں کھائیں گے انشاءاللہ سیخیں وغیرہ، اور بالکل کھول دیں منہ اپنی گتھیا کا، اپنے فریج وغیرہ کا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ان مظلوموں کی جو دعائیں ہوں گی نا وہ ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گی جہاں تک کوئی بھی چیز نہیں پہنچا سکتی۔ اور نمبر 3، گھر پر جا کر ذرا دیکھ لیں بھیا، اگر واجب قربانیاں ہیں تو واجب قربانیاں کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ بخش و فیض نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ عید کی سنتیں بیان کی جائیں گی۔